تو السلام علیکم ویورز، آج کا ٹاپک جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انٹرٹیکسچولیٹی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 3 سلیکٹڈ پوئمز پڑھیں گے، ایک رابرٹ بروننگ کا دی لاسٹ لیڈر اور باقی 2 W.B. ییٹس کے ہوں گے، جن میں سے ایک لیڈا اینڈ سوان ہوگا اور دوسرا پوئم دی سیکنڈ کمنگ ہوگا۔ ان تینوں پوئم کے اندر ہم انٹرٹیکسچولیٹی کے ڈفرینٹ فارمز کو فائنڈ کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے انٹرٹیکسچولیٹی کو ڈیفائن کریں گے۔ Intertextuality is a theory which provides the reader with numberless ways of deciphering or interpreting the texts. Deciphering اور interpreting سیم ہی چیز ہے۔ جو آپ کسی چیز کو ایکسپلین کریں گے، کسی چیز کو ڈسکس کرتے ہو تو اس کو انٹرپریٹنگ بھی کہہ سکتے ہو، ڈیکوڈنگ بھی اس کو کہہ سکتے ہو۔ The primary focus of this intertextuality is the main stance that texts are independent and all texts are intertexts. Intertextuality سے مراد ہی یہی ہے کہ ہر ایک ٹیکسٹ کا دوسری ٹیکسٹ سے ایک ناطہ ہوتا ہے، ایک بندھن ہوتا ہے، ایک لنک ہوتا ہے ہر ایک ٹیکسٹ کا۔ اس سے پہلے جو ایگزسٹنگ باڈی آف نالج ہے، جو جتنی بھی ورکس پبلش ہوئے ہیں، اس سے اس نئے ورک کا ایک لنک ہوگا، ایک ریلیشن ان ٹیکسٹ میں ہوگا، اس لیے ہم ان کو انٹر ٹیکسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وی کین سے دیٹ آل لٹریری ٹیکسٹس آر ڈیریویشن اور ہیو بین انفلوئنسڈ بائی پریویس ورکس۔ یہ تو میں نے پہلے ہی سے آپ کو بتایا کہ ہر ایک نیا ورک جو ہے، ہر ایک نیا ٹیکسٹ، وہ اس سے پہلے جتنی بھی ایگزسٹنگ باڈی آف لٹریچر ہوگا اس سے یہ انفلوئنس ہوتا ہے، انفلوئنسڈ، اور اس پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ انٹرٹیکسچولیٹی کو ایک آسان مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک رائٹر کی ورکس کو لے لیں تو کوئی بھی رائٹر پیدائشی یا بائی برتھ وہ اتنا انٹلیکچوئل نہیں ہوتا، اتنا وہ نالج اس کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ورک لکھے۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو مختلف قسم کی بکس وہ ریڈ کرتا ہے، مختلف گریڈز میں وہ ڈفرینٹ بکس وہ ریڈ کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بک وہ پڑھتا رہتا ہے، اور وہی بیسک بکس جو ہوتے ہیں، جو بچپن سے لے کے جب تک وہ رائٹر نہ بنے تو اس وقت تک جتنے بھی بکس اس نے پڑھے ہو، جتنا بھی اس نے مطالعہ کیا ہو، وہ اس کے لیے ایز اے بیک گراؤنڈ نالج ایکٹ کرتا ہے۔ وہ نالج، اس نالج کے بیس پر وہ پھر اپنی کوئی کریشن کرے گا، اس نالج کو بلینڈ کر کے، اس کو مکس اپ کر کے کوئی خاص پروپورشن میں کوہیرنس اس میں لا کے اپنی کوئی آئیڈیا وہ لائے گا۔ تو اصل میں یہ نیو ورک جو اس نے کریٹ کیا ہے، یہ اس دوسرے ورک کا ایک پروڈکٹ ہے، دوسرے ان پریئر ایگزسٹنگ نالج کا ایک نیو فارم ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جو بھی ٹیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ہر ایک رائٹر، خواہ وہ انٹینشنلی ہمیں دکھائی دے یا نہ دے، مطلب اگر اس نے کوئی انٹینشنلی وہ کاپی کیا ہو دوسرے رائٹر کو، ایک رائٹر جب بھی کوئی چیز لکھتا ہے تو وہ کانشیسلی اور انکانشیسلی being aware of that or unaware of that, he is following all the prior existing body of knowledge. Prior mean جو بھی اس سے پہلے جتنی بھی ورکس پبلشڈ ہوئے ہو، جتنی بھی کریشنز اس سے پہلے ہو گئے ہو، تو اس سے پہلے جو رائٹرز ہوں گے وہ اس کو فالو کرتا ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی لٹریری ٹیکسٹ ہو سکتے ہیں ان میں انٹرٹیکسچولیٹی ہوتی ہے۔ The primary focus of this intertextuality is that the texts are interdependent, or we can say all texts are intertexts. In simple words, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ each text interacts with other text. تو یہ انٹرٹیکسچولیٹی کے بارے میں ایک بریف انٹروڈکشن تھا۔ انٹرٹیکسچولیٹی کے پھر ڈفرینٹ اور ڈائیورس فارمز ہیں، اور وہ فارمز یہ ہیں کہ ڈائریکٹ کوٹیشن میں اس میں آتا ہے، سائٹیشن ہے، الوژن، ایکو، ریفرنس، امیٹیشن،
پیرڈی، اسٹرکچرل پیراللزم اصل میں اگر کسی فریش ورک کا کسی ارلیئر پبلشڈ ورک کے ساتھ اسٹرکچر ملتا جلتا ہو تو اس کو ہم اسٹرکچرل پیراللزم کہہ سکتے ہیں. سائٹیشن ریفرنس ہی ہوتا ہے، ڈیٹیلڈ ریفرنس. اور ڈائریکٹ کوٹیشن اگر ہم کسی دوسرے ورک کا ایک لائن اس کے کچھ جملے ہم کوٹ کر لیں کسی نئے ورک میں تو یہ بھی انٹرٹیکسچولیٹی ہی ہوگی. ایلوژن اگر ہم کسی پاسٹ کے واقعے کو اشارہ کریں تو یہ ایلوژن. اور یہی سب ڈائیورس فارمز تھے انٹرٹیکسچولیٹی کے. ایگزامپلز جو میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ ہے اگر پلاٹ لائن کو دیکھیں کہ اگر کسی ورک نے دوسری ارلیئر پبلشڈ ورک کا پلاٹ لائن اگر اس کا پلاٹ کاپی کیا ہو تو اس کے ایگزامپل میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ڈزنیز دا لائن کنگ، جو ڈزنی کا ایک پروڈکشن ہے، وہ اصل میں شیکسپیئر کے ہیملیٹ سے اس کا پلاٹ لیا گیا ہے. اگر اسٹرکچر وائز ایگزامپل ہم لے لیں تو جیمز جوئس کا یولیسز دیٹ از ریئلی ماڈلڈ آفٹر ہومرز اوڈیسی. ریٹیلنگ اگر کسی اسٹوری کو آپ دوبارہ اگر آپ کو سن کے لگے کہ یہ تو میں نے اس سے پہلے بھی کہیں سنا ہے تو اس کو ہم ریٹیلنگ کہہ سکتے ہیں. سو جین سمیلیز A Thousand Acres is a contemporary retelling of Shakespeare's King Lear. These were some of the common examples. ابھی ہم وہ سلیکٹڈ پوئمس کی طرف جائیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے کہ ان میں کس قسم کی انٹرٹیکسچولیٹی پائی جاتی ہے اور موجود ہے. تو چلیے چلتے ہیں. سب سے پہلے W.B. Yeats کا جو ورک تھا لیڈا اینڈ سوان، یہ ایک پوئم ہے اور فرام دا ویری ٹائٹل ہم کہہ سکتے ہیں کہ the title is an allusion to the story of Leda and Swan. So Swan is generally the transformation of the god Zeus. So یہ اصل میں ایک سٹوری کی طرف ایک اشارہ ہے. تو آپ گوگل کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اصل میں ایک سٹوری میں کیا ہوا تھا. تو جب کسی ورک میں آپ کوئی ایسے کوئی ایلیمنٹس ملے کہ اس میں کسی دوسرے پاسٹ والے ایونٹ کو اشارہ کیا گیا ہو تو اس کو ہم ایلوژن کہتے ہیں. اور ادھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ being a type of intertextuality, illusion is present here. So we can say in the very title, intertextuality has been embedded or integrated. اوکے نو اگر ہم دوسری کوئی انٹرٹیکسچولیٹی کی مثال دیکھیں لیڈا اینڈ سوان میں تو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف جو ہے اس کو آپ دیکھیں. A shudder in the loins engenders there the broken wall, the burning roof and tower, and Agamemnon dead. So last line جو ہے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کا اس پوئم کا، تو اس میں ایک نام ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ ہے اگمیمنن. اگمیمنن اصل میں he was a king of Mycenae and the leader of Greek army in the Trojan War of Homer's Iliad. ہومر ایک گریک رائٹر تھا، ایک گریٹ کلاسک تھا. اس نے ایک پوئم لکھا تھا، ایپک پوئم ایلیڈ ان اوڈیسی اور ایلیڈ. سو اس میں ایک آرمی آفیسر ہوتا ہے اور یا گریک آرمی کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کا نام اگمیمنن ہوتا ہے. اور اس پوئم میں بھی آپ کو یہی نام دکھائی دے رہا ہے. تو یہ اصل میں اس کی طرف ایک ریفرنس آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک ایلوژن ہے اس واقعے کی طرف جو اگمیمنن کے ساتھ ہوا تھا. تو ادھر بھی انٹرٹیکسچولیٹی ہے. تو یہ دو میں نے لیڈا اینڈ سوان میں دیکھے ہیں، مطلب یہ انٹرٹیکسچولیٹی کی کوئی ٹریسز تھے جو میں نے آپ کو بتایا. Now moving towards the second poem, and that is The Lost Leader, written by Robert Browning. So Robert Browning میں ہم اگر دیکھیں تو just for a handful of silver, from the very first line you can pick these traces. So handful of silver means یہ اصل میں ایک ریفرنس ہے 30 pieces of silver کا، جو کہ ایک واقعہ ہے پاسٹ میں. شاید ریلیجیسلی کوئی اس کے کلچز آپ کو مل سکتے ہیں کہ بائبل سے ریلیٹڈ اور ریلیجن سے، کرسچینٹی ریلیجن سے ریلیٹڈ، جیسس کرائسٹ سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے. اور 30 pieces of silver کے نام سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل میں. تو یہ بھی ایک ایلوژن ہے پاسٹ کے ایک واقعے کو. تو یہ بھی انٹرٹیکسچولیٹی ہی ہے. سیکنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو شیکسپیئر واز آف اس، ملٹن واز آف اس، برنز شیلے ور ود اس. جو فرسٹ پیراگراف ہے، فرسٹ اسٹینزا ہے، اس میں آپ لاسٹ 3 اور 4 لائنز دیکھ سکتے ہیں
کہ شیکسپیئر واز آف اس، ملٹن واز آف اس. تو اصل میں یہ انٹرٹیکسچولیٹی ہم اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ ان پوئٹس کے پاسٹ لائف کو یہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ ورڈز ادھر لکھے گئے ہیں. اور ان کے پولیٹیکل آئیڈیولوگز، ان کے پولیٹیکل جو آئیڈیالوجیز تھی ان کی، یہ کس پارٹی کے سپورٹرز تھے، ان کی حمایت کر رہے تھے، آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو اصل میں یہ ان کی طرف ایک ریفرنس ہے، ایک اشارہ ہے ان کی طرف. تو آپ اس کو بھی انٹرٹیکچولیٹی کی وہ کیٹیگری میں لے سکتے ہیں. تھرڈ نمبر جو ہے وہ سیکنڈ اسٹینزا میں آپ اگر ففتھ لائن کو دیکھیں، blot out his name, then record one lost soul more, one task more declined, one more footpath untrod, one more duel's triumph and sorrow for angels, one wrong more to men and one more insult to God. So اصل میں یہ بھی پاسٹ ہی میں ایک واقعہ ہے، ایک ہیپننگ ہوئی ہے جس میں گاڈ کا جو ایک فرینڈ یا کمپینین ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک بندہ ہم کہہ سکتے ہیں، ریلیجیس جو کرسچینٹی کی لینز میں ہم دیکھیں اگر، تو اس پہ کسی نے بلیم لگایا تھا یا اس کو کسی نے خفا کیا تھا، نقصان اس کو کسی نے پہنچایا تھا، تو اس سے گاڈ بالکل خفا ہو گیا تھا ان لوگوں سے. تو یہ اصل میں کرسچینٹی کے یا کرسچینس کی جو ریلیجن ہے، کرسچینٹی ہی ہے. تو اس میں ایک واقعہ ہے، اس کی طرف ایک اشارہ ہے. تو آپ اس کو بھی انٹرٹیکچولیٹی ہی کے ان لائنس کو ہائی لائٹ کر کے آپ اس میں انٹرٹیکچولیٹی فائنڈ کر سکتے ہیں. Now moving towards the third poem, and that is The Second Coming by William Butler Yeats. So from the very title you can get an idea that the second coming is an allusion, or we can call it a biblical allusion, to the return of Christ. The second coming means ایک بار تو عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی لینگویج میں اور ان کی ریلیجن اگر ہم بتائیں تو کرسٹ ایک بار تو اس دنیا کو آیا تھا. اب دنیا کے اس وقت کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ وہ دوبارہ کرسٹ کی انٹری کے لیے منتظر ہیں. جیسے کہ ہم نے ویٹنگ فار گاڈ پڑھا سیمیول بیکٹ کا، جس میں حالات اتنے شدید خراب تھے، جس میں وہ اتنے ڈپریسڈ تھے، اتنے سپریسڈ تھے، اتنے ہوپ لیس تھے، ڈسپیئر میں تھے کہ وہ گاڈ کی انٹری کے لیے ویٹ کر رہے تھے. اسی طرح سے سیکنڈ کمنگ بھی ایک ویٹ ہے، وہ دے آر یرننگ فار دا سیکنڈ انٹری آف جیسس کرائسٹ. So this is the very title is an allusion or biblical allusion to the return of Christ. آپ اس کو لے سکتے ہیں as an trace or as an element of intertextuality. In the very second line we can see that the falcon cannot hear the falconer. So the falcon cannot hear the falconer ویسا ہی ہے کہ ہم اس کو سمبلائز کر سکتے ہیں کہ بندے خدا کی باتیں نہیں مان رہے، یا جو خدا کی احکامات ہیں، گاڈ کے جو بھی آرڈرز تھے، وہ اس کے بندے جو تھے، وہ کریچرز، وہ سب اس کے اگینسٹ جا رہے تھے. اور جیسس کرسٹ کے حوالے سے بھی آپ لے سکتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی فالوورز تھے وہ اس کی ٹیچنگز کو بھول چکے تھے. تو یہ بھی پاسٹ میں اور ریلیجیس ایک ایلوژن ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کو لے لیں، مگر میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس جیسے جتنی بھی آپ کو ورڈز ملے تو آپ اس کو ایز این ایلیمنٹ آف انٹرٹیکچولیٹی لے سکتے ہو. تھرڈ لائن میں اگر آپ دیکھیں تھنگس فال اپارٹ، سو یہ بھی اس پہ چنوائے چبی نے ایک ورک بھی لکھا تھا، ناول جو کہ تھنگس فال اپارٹ کے نام سے پبلش ہوا تھا، مگر وہ چونکہ اس کے بعد آیا تھا تو آپ اس کو ایلوژن میں نہیں لکھ سکتے، تو اس کو آپ چھوڑیں. سیکنڈ اسٹینزا میں اگر آپ فورتھ لائن میں دیکھیں، سو وین اے واسٹ امیج آؤٹ آف اسپرٹس منڈی. سو اسپرٹس منڈی اصل میں ایک لیٹن فریز ہے جس کا مطلب ہے اسپرٹس کا ایک دنیا اور اسپرٹس کا ایک اسفیئر. اسپرٹس اصل میں سولز کو ہم کہہ سکتے ہیں، روح کو ہم کہہ سکتے ہیں. سو اس میں بھی انٹرٹیکسچولیٹی ہے کیونکہ یہ ایک لیٹن لینگویج، لیٹن اصل میں انگلش سے پہلے آیا تھا، اور اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیٹن فریز کی طرف ایک اشارہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے. تو یہ انٹرٹیکسچولیٹی میں آپ لے سکتے ہو. اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے سیکنڈ لائن کو آپ دیکھیں، اے شیپ ود لائن باڈی اینڈ ہیڈ آف اے مین. سو اصل میں یہ ایک میتھیکل ایلوژن ہے اور میتھ ہے. یہ دا گریٹ اسفنکس کی طرف اشارہ ہے. اسفنکس جس کا سر آدمی کا ہوتا ہے اور باڈی جو لائن کی ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے بھی ایک پورا ایک کانسیپٹ ہے، پوری ایک کہانی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سرچ کرنا پڑے گا.
تو اس کے بعد ہی آپ اس پوئم کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہو. تو یہ بھی ایک ایلوژن ہے, انٹرٹیکسچولیٹی اس لائن میں بھی ہے. تھرڈ لاسٹ لائن کو جب آپ دیکھیں تو ور ویکس ٹو نائٹ میئر بائی راکنگ ٹریڈل اینڈ وٹ رف بیسٹ اٹس آور کم اراؤنڈ ایٹ لاسٹ. سو وٹ رف بیسٹ اصل میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ بھی ایک ایلوژن ہی ہے. اور کس قسم کی ایلوژن ہے, تو وہ اس پہ مختلف ورکس بھی اس کے بعد لے کے گئے ہیں. اور یہ اصل میں اینٹی کرسٹ کو اشارہ کر رہا ہے, جس کو ہم دجال کہتے ہیں اپنی ہی ریلیجن میں. تو اینٹی کرسٹ کی طرف اشارہ ہے, اور یہ پہلے سے ڈسکسڈ ہے آلریڈی ریلیجیس ٹرمز میں. بائبل میں بھی ان کی کچھ خاص ریفرنسز ہوں گی. تو یہ بھی ایک ایلوژن ہے, یا اس سے ایک ورڈ لیا گیا ہے. تو یہ these were all the elements of intertextuality which really we have found it out in these 3 selected poems. تو امید رکھتا ہوں کہ this video might have helped you a lot. Wish you best of luck for your exams, and if you haven't subscribed yet my this channel, so you can please subscribe this. Thanks a lot.